ایک بار ایک جنگل میں ایک گھوڑا رہا کرتا تھا۔ اسے چوریاں کرنے کا بہت ہی شوق تھا اور وہ ہر رات دوسروں کی چوریاں کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ دیکھتا کہ کوئی جانور مصروف ہے یا سویا ہوا ہے تو چپ کر کے اس کے گھر جاتا اور جا کر جو بھی قیمتی چیز ملتی اسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جایا کرتا۔ جانور جب صبح اٹھتے تو اسے چور بالکل بھی نہ ملتا، کیونکہ چور ان کے درمیان ہی کھڑا ہوتا تھا اور وہ ان چوریوں سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن اس جنگل میں ایک ہاتھی آ گیا جس کے 2 پاؤں نہیں تھے اور وہ چل نہیں سکتا تھا، تو وہ ایک لکڑی کے اوپر چلا کرتا تھا۔ جانوروں نے جب اس ہاتھی کو دیکھا کہ وہ مجبور اور لاچار ہے تو انہوں نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے جنگل میں رکھ لیا۔ اس ہاتھی کے پاس بھی تھوڑا بہت سونے کا سامان تھا، تو وہ جیسے ہی ایک دن سویا گھوڑا وہاں پر آن پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھی کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں تو وہ انہیں اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاتھی جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سونے کی اینٹیں موجود نہیں ہیں، تو وہ بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے ایک بھینس سے پوچھا کہ تم نے اس کی سونے کی اینٹیں دیکھی ہیں؟ تو اس بھینس نے کہا کہ اس جنگل میں بہت چوریاں ہوتی ہیں، میری اپنی بھی چوری ہوئی ہے لیکن چور کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہاتھی بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ جنگل کے جانوروں کی مدد کی جائے اور اس چور کو پکڑا جائے۔ ہاتھی نے ایک دن اپنے پاس ایک نکلی سونے کی اور اینٹ رکھ لی اور رات کو سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں پر اس اینٹ کو چرانے کے لیے پہنچا، ہاتھی فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آج تو میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، لیکن گھوڑا اتنا کہتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاتھی صبح اٹھا تو اس نے سارے جانوروں کو بتایا کہ ان لوگوں کی چوریاں یہاں پر موجود گلابی رنگ کا گھوڑا کر رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس پر یقین نہ کیا اور دوسرے جانور کہنے لگ گئے کہ یہ گھوڑا تو یہاں پر سالوں سے رہ رہا ہے، اور وہ ہاتھی کے اوپر ہی غصہ کرنے لگ گئے۔ گھوڑے کو اس بات کی بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ ہاتھی نے اس پر الزام لگایا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہاتھی سے بدلہ لیا جائے اور اسے سبق سکھایا جائے۔ تو اس نے جنگل کے جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر روز غائب کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں اٹھا کر ایک ندی کے پاس لے جایا کرتا اور اس ندی میں پھینک دیتا اور وہ گر کر وہاں پر مر جایا کرتے۔ صبح جب جانور اٹھتے تو انہیں ان کے بچے نہ ملتے۔ گھوڑے نے جنگل کے جانوروں سے کہا کہ ان کے بچوں کو یہ ہاتھی غائب کرتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے۔ تو جنگل کے جانور کہنے لگے کہ وہ تو خود معذور ہے، وہ کیسے ان کو مار سکتا ہے؟ تو گھوڑا کہنے لگا کہ جب سے یہ ہاتھی اس جنگل میں آیا ہے تبھی سے ہی ہمارے بچے غائب ہونے لگ گئے ہیں، لیکن پھر بھی جنگل کے جانوروں نے یقین نہ کیا۔ ایک دن گھوڑے کو ایک بہت ہی زبردست پلان ملا اور اس نے بلی کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے ہاتھی کے پاس لے گیا اور اسے کہنے لگا کہ ہاتھی کے پاس ایک لکڑی کی سائیکل ہے، اسے کہو کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے اس ندی سے پانی پلانے کے لیے لے جائے۔ ہاتھی بہت ہی رحم دل تھا۔ بلی کا وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگ گیا کہ اسے پیاس لگی ہے اور اس کی ماں نہیں ہے تو اسے ندی کے پاس لے جائے تاکہ وہ پانی پی سکے۔ ہاتھی اسے اپنی گاڑی پر بٹھا کر اس ندی کے پاس لے گیا تاکہ وہ پانی پی سکے۔ گھوڑا پیچھے سے تھوڑی دیر میں ہی جنگل کے دوسرے جانوروں کو وہاں پر لے آیا اور ہاتھی کے پاس آن پہنچا۔ اس نے جانوروں کو دکھایا کہ وہ دیکھو، ہاتھی بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آج اس ندی میں پھینک کر مارنے لگا تھا، لیکن میں تم سب لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، دیکھ لو ہاتھی یہ سب کر رہا تھا اور تم لوگ مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ شیر نے ہاتھی کو ایک پنجرے میں قید کر دیا اور اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا، لیکن ہاتھی کے جانے کے بعد بھی گھوڑے کو اس کام کی لت لگ چکی تھی کہ وہ ہر روز جنگل کے چھوٹے بچوں کو لے جایا کرتا اور انہیں ندی میں پھینک دیا کرتا، کیونکہ اسے اس کام میں مزہ آنے لگ گیا تھا۔ جنگل کے جانور بہت ہی پریشان تھے کیونکہ ہاتھی کے پکڑے جانے کے بعد بھی ان کے بچے سلامت نہیں رہ رہے تھے۔ تو شیر ہاتھی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ اب تم جنگل کے جانوروں کے بچوں کو کیسے مار رہے ہو؟ تو ہاتھی نے کہا کہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا
میں نہ چوریاں کرتا ہوں اور نہ کسی کو مارتا ہوں، یہ سب وہ گلابی رنگ کا گھوڑا کر رہا ہے۔ ہاتھی نے شیر سے کہا، اگر یقین نہیں آ رہا تو آج رات اس ندی کے پاس جا کر خود ہی دیکھ لو اور فیصلہ کر لینا۔ جیسے ہی رات ہوئی شیر اس ندی کے پاس جا پہنچا۔ شیر نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گلابی گھوڑا وہاں پر پہنچا اور کتے کے بچے کو اس ندی میں پھینکنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس بچے کو ندی میں پھینکتا، شیر نے آ کر اس گلابی گھوڑے پر حملہ کر دیا اور اس کتے کے بچے کو بچا لیا۔ پھر شیر نے اس گلابی گھوڑے کو بہت ہی مارا اور اسے بھی اس ندی میں پھینک کر مار دیا، اور اس کے بعد جنگل کے جانور بہت ہی آرام سکون سے رہنے لگ گئے، اور پھر شیر نے اس ہاتھی کو بھی آزاد کر دیا۔